سینئر صحافی ایاز میر کی مقتولہ بہو سارہ انعام کے والد بھی منظر عام پر آ گئے اور قتل کے بارے میں ساری کہانی سے پردہ اٹھا دیا۔ ٹیلی فون پہ باتیں کرتے تھے آپس میں، کہتی ہے کہ ابو میں بہت خوش ہوں، شاہ نواز نے مجھ سے 1-2 دفعہ بات کی، کہتا تھا کہ میں آپ کا تیسرا بیٹا ہوں گا۔ شاہ نواز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پیسے بٹورتا تھا، یہ بات سچ ہے؟ جب ہم اس کو شادی کا کہتے تھے تو وہ کہتی کہ ابو نہیں، امی نہیں، مگر بعد میں اس سٹیج پہ وہ انٹرسٹڈ ہوئی اور انفارچونیٹلی ٹریپ ہو گئی۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ، میرا نام بلال عباسی ہے۔ ناظرین، آج سے چند دن قبل چک شہزاد کے علاقے میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا۔ شاہ نواز نے اپنی اہلیہ یعنی کہ سارہ انعام کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ سارہ کینیڈا میں ان کی فیملی رہتی تھی، دبئی سے پاکستان آئی، ان کا نکاح ہوا، پھر رخصتی کی باتیں چل رہی تھی، لیکن جب وہ یہاں پر آئی شاہ نواز نے ان کے سر پر کچھ لوہے کی ایسی چیزیں ماری جس کے بعد وہ اپنی جان اللہ کو دے بیٹھی۔ یہ سارا واقعہ کیا ہے، سارا قصہ کیا ہے جو سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا کی ہیڈ لائنز ہے اور بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، بہت بے دردی سے قتل کیا گیا ہے۔ سارہ کی فیملی کینیڈا تھی، اب وہ پاکستان آ چکی ہے۔ سارہ کے والد انعام الرحیم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ایگزیکٹلی یہ سارا مسئلہ کیا ہے؟ بس جی، ہمیں تو یہ باتیں کوئی تقریباً 2 مہینے پہلے جولائی کے آخری ہفتے میں معلوم ہوا کہ ہماری بیٹی نے ہی بتایا کہ انہوں نے شاہ نواز کے ساتھ ان کا سلسلہ کچھ دنوں سے انٹرنیٹ پہ چل رہا تھا، تو پھر انہوں نے شادی کر لی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، آپ سمجھدار ہو۔ تو پھر ہم سوچ رہے تھے کہ اس کو ہم کچھ انویسٹیگیشن کرنے کے بعد، تھوڑی بہت جو کہ ہم جانتے ہیں معلوم کرنے کے بعد اس کو فارملائز کر دیں گے۔ یہ جو شاہ نواز تھا قاتل، یہ کون تھا؟ آپ کا کوئی ریلیٹیو تھا؟ کون تھے یہ سب لوگ؟ نہیں، یہ اس کا بتایا گیا، ہماری بیٹی نے بتایا کہ یہ ایاز امیر صاحب کا بیٹا ہے اور یہ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، ویل آف ہیں۔ تو ہم ایاز امیر صاحب کا امپریشن ہمارے پر بہت اچھا تھا، کیونکہ ہم انہیں ٹی وی کے ذریعے جانتے تھے، سمجھ رہے تھے کہ انٹلیکچوئل آدمی ہیں، پولیٹیکل ان کا کیریئر بھی تھا اور ایک اچھی فیملی ہے، تو ان کا بیٹا بھی آبویسلی بہت اچھا اور سمجھدار اور پڑھا لکھا ہوگا۔ تو آہستہ آہستہ جب بیٹی نے باتیں بتائیں تو تھوڑا ہمارا سسپیشن بڑھا۔ تو جب یہ خبر مجھے ملی، بیٹی نے مجھے بتایا، تو میں اس وقت امریکہ میں تھا، ڈیلس میں، تو میں فوراً بیٹی کے پاس ابو دھابی پہنچا۔ تو بیٹی کے پاس میں تین ہفتے رہا اور وہ ٹیلی فون پہ باتیں کرتے تھے آپس میں، تو وہ بہت خوش نظر آتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹی تم کیا؟ کہتی ہے کہ ابو میں بہت خوش ہوں، بہت اچھے لوگ ہیں۔ شاہ نواز کی ماں نے بھی مجھ سے 1-2 مرتبہ ٹیلی فون پہ بات کی، ان دا مین ٹائم شاہ نواز نے مجھ سے 1-2 دفعہ بات کی، اور وہ باتوں سے بہت پولائٹ اور سینسیبل لگتا تھا۔ کبھی کبھی ہم تھوڑا سا ڈر لگتا تھا، مگر جنرلی ہمارا یہ امپریشن تھا کہ ایاز امیر صاحب کا بیٹا ہے۔ اور مگر یہ ہے کہ ہم نے جب پھر آگے باتیں بڑھتی گئیں تو وہ تو لڑکا بہت ہی باتوں میں اتنا امپریسو ہوتا تھا کہ کہتا تھا کہ میں آپ کا تیسرا بیٹا ہوں گا، سارہ کو میں بہت خوش رکھوں گا۔ ہم نے کہا اچھا بیٹا، تو اس طرح کرو کہ ہم کوئی سیریمنی ارینج کریں گے نومبر میں، تو آپ پھر پراپر طریقے سے رخصت ہو جانا۔ تو اس چیز کے اوپر وہ سارہ کو ڈینائی کرتا رہتا تھا، کیونکہ انہی دنوں یہ بات ہم چلا رہے تھے کہ کیا ہوگا۔ میں اپنی بیٹی کے تھرو بات کرتا تھا، کیونکہ بیٹی کہتی تھی کہ ابو وہ کبھی کبھی غصہ بہت کرتا ہے، تو آپ اس سے بڑے پولائٹلی بات کیا کریں۔ میں نے کہا ہاں بیٹا، میں تو بہت پولائٹ ہوں، میں تو کبھی جھگڑے کی اور اس طرح کی بات نہیں کرتا ہوں، مگر یہ غصے والی بات جو ہے یہ تھوڑی سی مجھے عجیب سی لگ رہی ہے کہ بیٹا اس کو غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر میں نے، کیونکہ بیٹی نے 1-2 دفعہ شاید وزٹ کیا تھا اس سے پہلے اس کو یہاں پر، اور ہمیں اس نے نہیں بتایا تھا، مگر پھر بتا دیا کہ اس نے وزٹ کیا ہے، اس کی نانی بہت اچھی ہے، اس کی اماں بہت اچھی ہے۔ تو یہ سب باتیں تو ہم کچھ سیٹسفائیڈ ہو جاتے تھے، مگر کبھی کبھی فیئرز بھی آتے تھے، کیونکہ ایک ان نون چیز تھی، کبھی ہم ملے نہیں تھے ان لوگوں سے، فیئرز تو ہمارے تھے۔ پھر میں نے بیٹی سے کہا کہ بیٹا اس سے کہو کہ وہ اپنا نکاح نامے کی کاپی بھیجے ہمیں، تو اس پہ وہ ٹال مٹول کرنا شروع کر دیتا، اور نکاح نامہ جو ہے وہ مولوی کے پاس ہے، مولوی
ادھر گیا ہوا ہے, مولوی آئے گا تو دے دوں گا. پھر 2-3 دن کے بعد پھر میں بیٹی سے کہتا تھا بیٹا اس سے پھر کہو کہ وہ نکاح نامہ بھیجے ہمیں. تو پھر وہ کوئی نہ کوئی بہانہ, بیٹی اس کی مولوی کی بیٹی مر گئی ہے تو یہ ہے وہ ہے, آپ نکاح نامے کے چکر میں. تو بڑا سسپیشن لگتا تھا. مگر بیٹی جو تھی وہ بالکل سادہ تھی, اس کو شاید ان چیزوں کی سمجھ, ابو کیا ہے آپ اتنی وہ کیوں کرتے ہیں, یہ سب ٹھیک ہو جائے گا, دے آر ویری گڈ پیپل. آپ کی شاہ نواز سے یا ان کی والدہ سے کتنی بار بات ہوئی ہے, اور یہ کتنا عرصہ پہلے کا واقعہ ہے یہ جو نکاح ہوا ہے؟ نکاح تو 18 جولائی کو ہوا تھا, اور 3-4 اگست کو میں ابو دھابی پہنچا. تو بٹوین 23 جولائی کو بیٹی نے ہمیں بتایا, 24-25 جولائی کو اس کی ماں سے بھی بات ہوئی تھی اور شاہ نواز سے بھی بات ہوئی تھی میری. ہی یوزڈ ٹو بی ویری پولائٹ, اور اس طرح لگتا تھا کہ وہ بہت مطلب کہ سینسیبل ہے. جناب رحیم صاحب, آپ بیسیکلی کہاں سے بلانگ کرتے ہیں, اور آپ کا کوئی فیملی ریلیشن نہیں تھا, آپ ٹی وی پر ہی ایاز امیر صاحب کو جانتے تھے, یہی ہے؟ اور یہ میڈیا پر گردش کر رہی ہے کہ ریلیٹیو تھے, پہلے کی باتیں تھے, ایگزیکٹلی یہ کیا مسئلہ ہے؟ نہیں سر, میں ایاز امیر صاحب کو ٹی وی اسکرین کے علاوہ میں نے کبھی انہیں نہیں ملا. اس کے علاوہ میرا ان کے متعلق کوئی انفارمیشن نہیں تھی, اور ہمارا ان کے متعلق یہی امپریشن تھا کہ از اے اسکالرلی مین, بڑے ریزنیبل ان کے پولیٹیکل ویوز ہیں, اور وہ مطلب ہے کہ ایک چکوال کی رسپیکٹیبل فیملی سے بلانگ کرتے ہیں. تو ہمارا بہت اچھا امپریشن تھا ایاز امیر کا. یہ بعد میں دوسری کہانیاں بعد میں پتہ چلی ہیں ادھر آ کے. مشکل ہوتا ہے والدین کو جب پتہ چلا کہ ان کی بیٹی کا مرڈر ہو گیا ہے پاکستان میں, وہ شادی کے لیے گئی تھی. اٹ از ویری انفارچونیٹ. کیا سمجھتے ہیں آپ اس بارے میں, اور آپ اس دکھ کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ اس سے زیادہ ظلم کیا ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ بربریت کیا ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں وہ ایک انسان نہیں, ایک وحشی درندہ تھا. اور انفارچونیٹلی اب ہمارا تو ایک ہی اب مقصد رہ گیا ہے کہ اس درندے کو کسی طریقے سے اس کو بھی تختہ وار پہ چڑھنا چاہیے, اور اسی طریقے سے اس کو مرنا چاہیے جس طریقے سے اس نے ہماری بیٹی کو. والدہ کی کیا فیلنگز ہیں, وہ کیسے کس کرم ہیں؟ آپ سمجھ سکتے ہیں جی کیا فیلنگ ہوگی جی. آپ بس یہ کہنے کی باتیں تو نہیں ہیں. انعام الرحیم صاحب, اس سے پہلے آپ کی بیٹی 2 دفعہ پاکستان آئی ہے, اور اس سے شاہ نواز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پیسے بٹورتا تھا. یہ بات سچ ہے؟ اور مری میں کوئی فلیٹس وغیرہ بھی اس نے لیے ہیں سارا سے پیسے لے کر, یہ بات؟ جی, یہ باتیں ہمیں ادھر آ کے معلوم ہوئی آہستہ آہستہ کہ وہ پیسے بٹورتا رہتا تھا, بلکہ اس کی ماں اور اس کی نانی کو بھی پیسے ٹرانزیکشنز کیے ہیں, اور وہ کئی بہانوں سے اس سے پیسے منگواتے تھے کہ وہ چیریٹی کے لیے یا مسجد کے لیے یا اپنے لیے, یا آئی ڈونٹ نو, اب ہمیں ڈیٹیل تو نہیں معلوم, مگر یہ ہمیں معلوم ہوا ہے. یہ ہم نے بھی اسی طرح ہی سنا ہے جس طرح آپ لوگوں نے سنا ہے, اور سنا ہے کہ گاڑی بھی خریدی تھی, اور وہ معلوم ہوا ہے کہ وہ سیکنڈ ہینڈ مرسیڈیز تھی, تو اس کے پیسے بھی میری بیٹی نے سارا نے دیے تھے. یہ جو میڈیا پر باتیں گردش کر رہی ہے کہ گاڑی کے نام کروانے پر جھگڑا ہوا ہے, اس میں کچھ صداقت ہے؟ نہیں سر, اس میں یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. نو بڈی نوز نتھنگ اباؤٹ اٹ, کیونکہ وہ ایک چک شداد کا فارم ہے جس پہ کوئی ایکسیس نہیں ہوتی. اس میں صرف اس وقت پرہیپس شاید ان کے نوکر ہوں گے, اور وہ ماں بیٹا اور میری بیٹی تھی اس وقت. انعام الرحیم صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ اس کیس میں دیکھا جائے جب آپ کی بیٹی کا مرڈر ہوا تو ایاز امیر صاحب کی جو سابقہ اہلیہ تھی انہوں نے پولیس کو کنوے کیا, اور ایاز امیر صاحب کہتے ہیں میں نے خود بھی آئی جی صاحب کو, ان کا کچھ عمل دخل تو نہیں ہے اس کیس میں؟ ایاز امیر صاحب کے متعلق تو مجھے, ان کی والدہ تو اس گھر میں تھی, اب مجھے کیا معلوم کہ ان کا کتنا عمل دخل تھا, یہ تو پولیس ڈٹرمن کرے گی انویسٹیگیشن سے. آخری میسیج سارا نے سوشل میڈیا پر چھوڑا تھا کہ میں یہ 12 جولائی کو میں زندگی سے چاہتی ہوں کہ آگے بڑھوں, شادی کروں, میرے بچے ہوں, وہ کیا ایگزیکٹلی میسیج تھا, اور وہ بڑا دکھی میسیج تھا کچھ؟ جی ایکچولی اب وہ شاید لائف میں سیٹل ہونا چاہتی تھی, کیریئر میں اس نے بہت ایڈوانسمنٹ کی, اور اس کے جو پریویس جو باسز ہوتے تھے وہ کہتے کہ جوائن اس سارا, کم بیک ود اس. تو اب وہ کیریئر میں تو بہت ایڈوانس, مگر اب پہلے وہ فیملی لائف میں اتنی انٹرسٹڈ نہیں ہوتی تھی. جب ہم اس کو شادی کا کہتے تھے تو وہ کہتی کہ ابو نہیں, امی نہیں, مگر بعد میں اس سٹیج پہ وہ انٹرسٹڈ ہوئی اور انفارچونیٹلی ٹریپ ہو گئی. سارا کا جب مرڈر ہوا جمعے والے دن اس تاریخ کو, تو اس سے کتنے دن قبل وہ دبئی سے پاکستان آئی تھی؟ یہ مجھے معلوم نہیں, میرے خیال میں کیونکہ اس سے ایک دن پہلے اس سے میری بات ہوئی تھی, وہ ابو دھابی میں تھی, شاید ایک دن پہلے آئی ہوگی. آخری انعام الرحیم صاحب کیا بات ہوئی, کچھ یادیں ہوتی ہیں ظاہرہ, کیا آخری کیا میسیج تھا, کیا بات چیت ہوئی, اور والدہ سے آخری کیا بات ہوئی اس کی؟ بس جی کیا ہے جی, بس مجھ سے تو تقریباً روزانہ اس کی بات ہوتی تھی.
ٹیلی فون پہ اس پہ چیٹ پہ کبھی میسیج ہوتا تھا, کبھی تھوڑی سی میں مجھے بہت ہر روز میرا یہی تانگ ہوتی تھی جس کو کہتے ہیں کہ میں نے ابھی 10 بجے اپنے وہاں کے ٹائم کے مطابق, جو کہ ابو دھابی میں اس کے جاب کے بعد 1 گھنٹے کے 2 گھنٹے کے بعد جب اس کا ٹائم ہوتا تھا, میرا ہر وقت دل کر رہا ہوتا تھا کہ میں اس سے بات کر لوں یا چیٹ کر لوں کہ وہ ٹھیک ہے, خیریت سے. انعام الرحیم صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ پولیس آپ سے تعاون کر رہی ہے, اس سے آپ مطمئن ہیں؟ جی, ابھی تک تو پولیس ہمیں بہت تعاون کر رہی ہے. سارا انعام جو آپ کی بیٹی ہیں, ان کی تدفین کہاں پر کی ہے آپ نے, کیونکہ آپ کینیڈا سے آئے ہیں اور یہاں پر آپ اسلام آباد میں بھی آپ کی ریزیڈنس ہے, کہاں پر ان کی تدفین کی ہے؟ یہ ہم لوگ شہزاد ٹاؤن میں رہتے ہیں, چک شہزاد میں, راول ڈیم سے آگے, تو ادھر ہی ایک ہماری قریبی مقامی قبرستان میں, ہم سے کوئی 200 میٹر, گھر سے کوئی 200 میٹر کے فاصلے پہ ہماری بیٹی ادھر سو رہی. جی ناظرین, یہ تھے سارہ مقتولہ کے والد انعام الرحیم صاحب. بڑی دکھ بھری کہانی ہے. اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.